أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون وهو الأول والآخر والظاهر والباطن ووجب بالأوليته أن لا أول أن ووجب بالآخريته أن لا آخر له والصلاة والسلام على نبي الكرام سيد الأنام خير خلق الله أجمعين خاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد محمد وعجل فرجه. والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين سيما إمام زماننا بقية الله في الأرضين اللهم صل صل على على محمد وآل محمد وعجل محمد فرجه. جزاك الله خير. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبردوا أبدا. درود پڑھیے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وعجل فرجه. ناظرین کرام، عزاداران امام علی مقام، ہزارہا شکر خدا کہ ایک مرتبہ پھر ان مشکل حالات میں پروردگار عالم نے ہمارے لیے یہ ذکر حسین کی بدولت ہمیں شرف عطا کیا کہ ہم کسی بھی حال میں ہوں ذکر سید الشہداء کو قول رسول کے مطابق کم رنگ نہیں ہونے دیں گے، بے شک بے شک. اور یہ شرط ایمان ہے۔ اگر قول حضور کے مطابق کہ قتل حسین کے لیے مومنین کے قلوب میں ایک حرارت ہے جو کم رنگ نہیں ہو سکتی، میں نے شبوں میں عشرہ مجالس میں یہ بیان کیا کہ کمال یہ ہے بے شک بے شک کہ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ قلب مومنین کہ جہاں تک کوئی اور نہیں پہنچ سکتا کیونکہ وہ حرم اللہ ہے، بے شک. اور اس کے اندر حرارت پائی جاتی ہے۔ تو حالات کیسے بھی ہوں یہ حرارت اسی طرح باقی رہے گی جس کی ضمانت خود پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وعجل فرجه. اب یہ حرارت قتل حسین کے اظہار بیان کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ مختلف اسلوب انسان نے انتخاب کیے۔ تھوڑی دیر مقدمتاً سن لے تاکہ آنے والے اس مرثیے کی اس عظمت کا احساس ہو سکے۔ اور ان 1400 سالوں میں جتنے اسلوب تاریخ انسانیت نے اپنے ایمان کی بدولت قتل حسین کی حرارت کو باقی رکھنے کے لیے انتخاب کیے، خصوصاً سرزمین ہند و پاک میں جو ایک مشہور و معروف و مقبول اسلوب اظہار غم رہا، وہ ہے مرثیہ۔ آپ سب مجھ سے سینکڑوں مجالس سن چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود صرف اس
مرثیے کی رسم کو زندہ رکھنے کے لیے، اس فرہنگ کو زندہ رکھنے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر سال 2-3 مجالس، جن میں سے ایک سالانہ یہ آل علی بھائی کے دولت کدے کی مجلس ہے کہ جس کو ہم مرثیے کے ساتھ ہی تصور کر پاتے ہیں. یعنی جب آپ یہاں سڈنی آسٹریلیا میں آل علی بھائی کے یہاں، جتنے سالوں سے میں یہاں مقیم ہوں، مجلس کا آپ کو جیسے ہی پیغام ملے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یعنی مرثیہ ہی ہوگا. یہ ہوگا بے شک. ہم نے اب تک استاد قمر جلالوی، جناب جوش ملیہ آبادی، عزت لکھنوی، پیام اعظمی، میر انیس اور مختلف مرثیے آپ کے سامنے یہاں پیش کیے ہیں. آج اس مجلس کے لیے میں نے جس مرثیے کا انتخاب کیا ہے وہ مہذب لکھنوی صاحب کا مرثیہ ہے. مہذب لکھنوی ہندوستان میں پچھلی 100 سال پہلے چلے جائیں تو بہت مشہور و معروف شخصیت، پدم شری ایوارڈ سے انہیں نوازا گیا. اردو زبان کی سب سے عظیم لغت ڈکشنری مہذب اللغات 14 جلدوں میں مہذب لکھنوی صاحب نے ترتیب دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مہذب لکھنوی صاحب کو خود اس وقت میں مرثیے کا مجدد سمجھا جاتا تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دوبارہ ایک مرتبہ 50 سال بعد میر انیس اور مرزا دبیر علی اللہ مقامہما کے بعد یہ مرثیہ کم رنگ ہو رہا. تقریباً 50 کی دہائی کے بعد یہ مرثیہ بہت زیادہ افول کا شکار رہا. اس کے بعد جو دوبارہ اس میں رفعت عطا ہوئی، اس میں ایک بہت بڑا ہاتھ مہذب لکھنوی صاحب کا. بہرحال یہ بیان کرنا اس لیے مقصود تھا کہ مہذب لکھنوی صاحب نے اس وقت میں وہ کام کیا کیونکہ مرثیے میں اہل ادب افراد میرے سامنے موجود ہیں، اہل ذوق، اس لیے ہی خالی یہ تاریخ بیان کر رہا ہوں اور ہمارے آنے والے بچوں تک یہ بات پہنچ جائے، اس وقت ٹیکنو میڈیا کے ذریعے یہ بات ثبت ہو جائے کہ اکثر افراد 2 نام جانتے ہیں، میر انیس اور مرزا دبیر، لیکن انہی کے ہم رکاب، انہی کے ہم وقت، ہم عصر میر عشق بھی ہوا کرتے. لیکن ظاہر سی بات ہے اتنی 2 تناور شخصیتوں کی ہمراہی میں ان کا شہرہ ایسا نہ ہو سکا جیسا ہونا چاہیے تھا اور جو ان کی صلاحیت. سبحان اللہ، نیا اضافہ کیا. مرزا دبیر کے خاندان میں کچھ عرصے تک سلسلہ باقی رہا مرثیہ گوئی کا. ان کے پوتوں میں رفیع صاحب کلکتہ چلے گئے، وہاں وہ کافی مجالس کرتے رہے. لیکن اس وقت میں میر انیس کے ہاں یہ سلسلہ منقطع ہو گیا تھا. اب الحمدللہ نبی رہائے میر انیس کچھ موجود ہیں پاکستان میں، جو میں جانتا ہوں کچھ ہندوستان میں، جو دوبارہ اس طرف واپس آ رہے ہیں، اجداد کی اس میراث کی طرف جو خوش آئند. لیکن میر عشق کے خود بیٹے مؤدب لکھنوی، ان کے بیٹے مہذب لکھنوی نے ایک مرتبہ پھر کار نمایاں انجام دیا تاریخ مرثیہ. یہ مرثیہ جو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ مرثیہ آج سے 53 سال پہلے 1968 میں کہا گیا، 19 اکتوبر 1968، اور مولانا سعید الملت علیہ الرحمہ کے حوالے سے جو مجالس آگرہ میں ہو رہی تھی اس میں پیش کیا. لیکن یہ مرثیہ ایک مرتبہ پھر لکھنؤ میں پیش کیا گیا، اور جب لکھنؤ میں یہ مرثیہ پڑھا گیا تو کہتے ہیں وہاں سے نکلنے والے افراد اس طرح گریہ کرتے ہوئے علیہ غفران مآب کے امام بارگاہ تک پہنچے کہ وہاں پر موجود خطیب سے پھر فضائل نہیں پڑھے گئے اور انہوں نے صرف مسائل پڑھے.
تقریباً 40 بند ہیں مصائب کے اور غضب رقم کیا ہے. توجہ سے سنیے گا، کوشش کروں گا. گرچہ خود مہذب صاحب بہت مہذب انداز میں مرثیے پڑھا کرتے تھے ماشاءاللہ. اور کوئی بہت زیادہ اس کے اندر بیان میں اتنا زور نہیں لگایا کرتے تھے، لیکن شعروں میں اتنی طاقت تھی. مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ اردو میں گو غزل نے لگائے تھے 4 چاند. ڈاکٹر باقر صاحب، محمد علی صاحب، اردو میں گو غزل نے لگائے تھے 4 چاند، اعجاز مرثیے نے لگائے 1000 چاند. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ ہندوستہ میں ہو گیا چرچا حسین کا، اردو زبان پڑھتی ہے کلمہ حسین. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بیان و انداز کے لیے کہتے ہیں کہ منبر پہ یوں نیام سے شمشیر کھینچ لی، مصرے کے ساتھ وقت کی تصویر کھینچ. یہ انداز ہے موضوع لکھنوی صاحب کا. اب ایک درود کا سہارا دیجئے تاکہ میں باقاعدہ مرثیے کا آغاز کروں. اللہم صلی علی محمد محمد وعجل فرجہم. قبلہ آپ نے انٹروڈکشن بہت اچھا دیا، بہت واضح انداز میں سمجھایا کہ محدث صاحب کون ہے. جزاک اللہ خیر. محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. دیکھیں گھڑی میرے سامنے موجود ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح میں گھڑی دیکھ ہی نہیں پاتا آپ لوگوں کے چہروں کے بعد. ماشاءاللہ. سماعت فرمائیے. مطلع مرثیہ شروع ہو رہا ہے کہ خیمے سے جانے شاہ دو عالم آیا ہوا. واہ جناب ابوالفضل عباس کے حال کا. چھوٹے حضرت کے لیے کہ خیمے سے جانے شاہ دو عالم آیا ہوا، مثل علی وفائے مجسم آیا اور لے کے نشان صورت زیغم آیا ہوا، لیکن بے فوج کے رسول کا پرچم آیا اور روبو جلال فاتح خیبر لیے ہوئے عباس نکلے قوت لشکر لیے. عباس نکلے قوت لشکر لیے. حیدری اور ڈالی نگاہ غیر سوئے فوج ایک بار، مرکز بنا جلال کا میدان کارزار، اور تاجیل تھی دلیر کو تاخیر ناگوار. جو تاجیل تھی، یہ جو جلدی تھی، عجلت تھی، اس کو دیکھیں کس کس طرح سے رقم کیا ہے. تاجیل تھی دلیر کو تاخیر ناگوار، دیکھا کھڑے ہیں دھوپ میں شاہ فلک وقار. دیکھا کھڑے ہیں دھوپ میں شاہ فلک وقار. شہ کے قریب غیرت الیاس آ گئے، مثل خیال دوڑ کے عباس. مثل خیال کیا بات ہے. سبحان اللہ. عباس آ گئے. کہنے لگا حسین سے حیدر کا یادگار، پہنچا جو میں تو حشر تھا خیموں میں آشکار. طالب ہوا جو اذن کا میں بہر کارزار، آئیں غضب میں دخترے زہرائے نامدار. پھر عرض کی تو تیر کا وہ کام کر گئی، مجھ پر خدا کے شیر کی بیٹی بپر گئی. مجھ پر خدا کے شیر کی بیٹی بپر گئی. جب یہ کہا کہ ہوش علم سے بجا نہیں، آمادہ قتل سبت پیمبر پہ ہیں لئی، میں باوفا ہوں گا نثار امام دی. سنتے ہی سر جھکا لیا خاموش ہو گئی. سنتے ہی سر جھکا لیا خاموش ہو گئی. پائی مراد غنچہ امید کھل گیا، اذن جہاد آپ کے صدقے میں مل گیا. کیا مہذب لکھنوی صاحب کا یہ شیوا رہا
इनके तकरीबन 80-85 मरसिए तो मेरे पास मौजूद हैं। किसी जगह पर भी बहुत ज्यादा बीबियों से, खवातीन से बैन और मसाइब बयान नहीं किए, बस इसी हद तक इशारा रहता है। अब देखिए आगे के बांधी ये कह के मश्क अलम में बकर रोफर, बांधी ये कह के मश्क अलम में बकर रोफर, पहुंचा ख्याल हजरत अब्बास नहर पर, आंखें थी सुर्ख गैर से लश्कर पे थी नजर, क्या कस्द ही समझ गए सुल्तान बहरवर, मौका शनास सब्रे शहे खुश ने हाथ था, सर को झुका लिया यही इज़्ने जिहाद था। वाह वाह वाह, सर को झुका लिया यही इज़्ने जिहाद था। और क्या थी अदाए इज़्ने शहंशाह दी पना, क्या थी अदाए इज़्ने शहंशाह दी पना, खुश हो गया इमामे दो आलम का खैर खा, घोड़े की दौर में थी नजर देखता धरा। देखिए यहाँ अज़्ब बावफा की वफादारी किस तरह बयान की है, गौर कीजिएगा शाह साहब। देखिए कि घोड़े की दौर में थी नजर देखता धरा, डाली जो रुख को फेर के अब्बास ने निगाह, घोड़े पे निगाह डाली है, डाली जो रुख को फेर के अब्बास ने निगाह, नजदीक हिन हिना के वफादार आ गया, राकिब का कस देख के रहवार आ गया। वाह वाह वाह, क्या कहने, राकिब का कष्ट देख के रहवार आ गया। और देखिए कि अब जो ताजील है, तनवीर भाई मुलाहिजा फरमाइएगा बंदिशें के ताजील में है हजरत अब्बास जी हशम, ताजील में है हजरत अब्बास जी हशम, रुकते नहीं है घोड़े के बढ़ते हुए कदम, जाता है सूए दश्त लचकता हुआ अलम, नजरें जमा के देखता है लश्करे सितम, और खिंचती है खौफ से रगे दिल हर लईन की। अल्लाह, खिंचती है खौफ से रगे दिल हर लईन की, बागे हैं हाथ में के तनाबे जमीन के। बागे क्या सुभान अल्लाह, सुभान बागे हैं हाथ में के तनाबे जमीन की। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अब क्या कहने भाई, दोबारा पढ़िएगा, क्या कहने, क्या खिंचती है खौफ से रगे दिल हर लईन की, बागे हैं हाथ में के तनाबे जमीन की। वाह वाह, और तेजी का आलम ये है कि रन में आया है तेजी रफ्तार का असर, रन में आया है तेजी रफ्तार का असर, नक्शे कदम कोई नहीं गहरा जमीन पर। अल्लाह, वाह, क्या 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 खूबसूरत, क्या बात। रन में आया है तेजी रहवार का असर, नक्शे कदम कोई नहीं गहरा जमीन पर, अरे सुरअत की इंतहा है कि जमती नहीं नजर, वाह, सुरअत की इंतहा है कि जमती नहीं नजर, उड़ते हुए फरस के लगे हैं वफा के पर। वाह वाह वाह, उड़ते हुए फरस के लगे हैं वफा के पर, हासिल बुलंदियां हैं जो आली सिफात को अब्बास देखते हैं खुद नहरे फुरात। अभी बहुत दूर है फुरात, लेकिन वो बुलंदियां जो हासिल हैं, हासिल बुलंदियां हैं जो आली सिफात को अब्बास देख लेते हैं नहरे फुरात। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। और देखें कि पहुंचा जो खानवादे हाशिम का महताब, पहुंचा जो खानवादे हाशिम का महताब, पिछले कदम सरकने लगी फौज बेहिजाब, पिछले कदम सरकने लगी फौज बेहिजाब, रुख का बड़ा जलाल हटाता हुआ नकाब, और पड़ने लगा रजज
खलफो जानबू तुराब। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह वाह, पढ़ने लगा रजज। जिस वक्त जंग कर रहा है सिपाही, उस वक्त अपनी शान में और अपने मौला की शान में जो जुमलात अदा करता है उन्हें रजज कहते हैं। बच्चों के लिए बयान कर रहा हूं। पढ़ने लगा रजज, खलफो जानबू तुराब। अब रजज देखिए यहां से मौला का कि रुख का बड़ा जलाल, हटाता हुआ नकाब। पढ़ने लगा रजज, खलफो जानबू तुराब। अरे मैं यूं निसार हूं दिलो जाने बतूल पर, जैसे अली फिदा थे खुदा के रसूल पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, मैं सुभान यूं अल्लाह, फिदा थे खुदा के रसूल, क्या सुभान कहते अल्लाह। हैं, सुभान अल्लाह। जैसे अली फिदा थे खुदा के रसूल पर। लेकिन फर्क है यहाँ पर, हजरत अब्बास कह रहे हैं मुझ में और अली में, और वो फर्क इस तरह से बयान करते हैं कि वो फातिमा के लाल, मैं हैदर का लाल हूं। वाह वाह, वो फातिमा के लाल, फातिमा बिनते असद, मैं हैदर का लाल हूं। वो जाने अहले बैत, मैं शहदाए आल हूं। जाने अहले बैत, मैं शहदाए आल हूं। मैं शेर पेशाए असदे जुल जलाल हूं। क्या कहने, मैं शेर पेशाए असदे जुल जलाल हूं। और दुनिया बदल सके न जिसे वो ख्याल हूं। तो बावफा है देते हैं जहां अपनी बात पर कब्जा अभी करूंगा मैं नहरे फुरात। कब्जा अभी करूंगा मैं नहरे फुरात पर। और करने लगे, दुरूद पढ़िए एक मरतबा मोहम्मद वाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाजिल फरजो। बराए खुशनुदी है हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम व औलाद अबू तालिब अलैहिस्सलाम बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाजिल फरजो। जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। जो बावफा हैं देते हैं जहां अपनी बात पर कब्जा अभी करूंगा मैं नहरे फुरात पर। यहाँ हजरत अली से अपना रिश्ता बयान करते हुए अब वो मामूरियत बयान कर रहे हैं, वो मसूलियत बयान कर रहे हैं जो अली ने अब्बास को सौंपी। कहते हैं कि करने लगे जो दारे जहां से अली सफर। वो थे इमाम वक्त, वो थे इमाम वक्त, इन्हें इस दिन की थी खबर। थी खास उनकी नुसरत शब्बीर पे नजर। मुझको किया हवाले सुल्ताने बहरोबर। दिल का सुकून वक्ते गमे यास हो गए। अरमां जो रह गए थे वो अब्बास हो गए। वाह वाह, अरमां जो रह गए थे वो अब्बास हो गए। अली के अरमां रह गए थे, अरमां जो रह गए थे वो अब्बास हो गए। हैदर की तरह जंग के जौहर दिखाऊंगा। रजज है, याद रखिएगा। हैदर की तरह जंग के जौहर दिखाऊंगा। मैदान को दम में खून का दरिया बनाऊंगा। और वक्त मुहिम हुसैन के मैं काम आऊंगा। सक्का हरम का हूं उन्हें पानी पिलाऊंगा। सक्का हरम का हूं उन्हें पानी पिलाऊंगा। अरे जाऊंगा मैं फुरात में, बेटा वली का हूं इस वक्त मैं ख्याले मुजस्सम अली का हूं। जाऊंगा मैं फुरात में, बेटा वली का हूं इस वक्त मैं ख्याले मुजस्सम अली का हूं। गुस्से में कह रहे थे अभी शेर खश्मगी। नागाह खुद उलट गई कोहनी तकास्ती। गुस्से में कह रहे थे अभी शेर खश्मगी। नागाह खुद उलट गई कोहनी तकास्ती। एकदम से पुरशिकन हुई अब्बास की जबी। डाली निगाह गैर सुए लश्करे लाई। होता है रुख जो आईनाए, होता है रुख जो आईना दिल के ख्याल का।
लश्कर के सामने था मुरक्का जलाल। जलाल का क्या सुभान अल्लाह, लश्कर के सामने था मुरक्का, मुरक्का जलाल का। सुभान अल्लाह। और तन्हा समझ के लश्करे अहले दगल बढ़ा, तन्हा समझ के लश्करे अहले दगल बढ़ा। कसरत पे था जो नाज हर एक बदअमल बढ़ा। सबसे हर एक मौत का पाबंद यल बढ़ा। अल्लाह, वाह वाह वाह, सबसे हर एक मौत का पाबंद यल बढ़ा। अब्बास नामवर का फरस बर महल बढ़ा। वाह वाह, अब्बास नामवर का फरस बर महल बढ़ा। और खुद शौके कत्ल था दमे पेकार खिंच गई। बेद देखिएगा, खुद शौके कत्ल था दमे पेकार खिंच गई। कब्जे तक हाथ आया कि तलवार खिंच गई। खुद शौके कत्ल था, तलवार को खुद शौके कत्ल, खुद शौके कत्ल था दमे पेकार खिंच गई। कब्जे तक हाथ आया कि तलवार खिंच गई। सुभान अल्लाह। और झपटा गजब में दिल असदे किरदगार का। हमला किया के वक्त न था इंतजार का। आया था दश्त जंग में मौसम बहार का। अजीब है, दश्त जंग में बहार का मौसम देखिए क्या नज़म किया है। आया था दश्त जंग में मौसम बहार का। झंकार तेग की थी कि नगमा हजार का। और दो चार हाथ रन में जो गाजी के चल गए, दो चार हाथ रन में जो गाजी के चल गए। तन के कफस से रूह के तायर निकल गए। तन के कफस से रूह के तायर निकल गए। और है ज़ेबदोश हैदरे कर्रार का अलम। है ज़ेबदोश हैदरे कर्रार का अलम। क्या लड़ रहे हैं हजरते अब्बास जी हशम। हर आन घटता जा रहा है लश्करे सितम। अल्लाह, वाह वाह हर वाह, आन घटता जा रहा है लश्करे सितम। और रुकते नहीं है घोड़े के बढ़ते हुए कदम। कदम मसरूफ है जो दिलबरे हैदर जिदाल में। लाशों के ढेर लग गए दश्ते किताल। वाह वाह, सुभान अल्लाह। लाशों के ढेर लग गए वाह वाह, दश्ते किताल में। और अब देखिए कि इसमें जो फरिश्ते जिस तरह मदद किया करते थे, करबला में फरिश्ते क्या काम कर रहे हैं। कमाल नज्म है ये भी। है हमलावर जो गैज में अब्बास अर्जुमन। कवाफी देखिएगा खास तौर पे। है हमलावर जो गैज में अब्बास अर्जुमन। सर उड़ रहे हैं डर से लाइनों के दम है बंद। अल्लाहु अकबर। सर उड़ रहे हैं डर से लाइनों के दम है बंद। और धारें लहू की हो रही हैं हर तरफ बुलंद। धारें लहू की हो रही हैं हर तरफ बुलंद। और रन में जो तर्ज तेग जनी है वो है पसंद। अल्लाह, दुश्मन फरार कर नहीं सकते दिलेर के। लाते हैं जद पे खुद मलकुल मौत घेर के। सुभान अल्लाह। क्या कहें, दुश्मन फरार कर नहीं सकते दिलेर के। लाते हैं जद पे खुद मलकुल मौत घेर के। और चमकी जो तेग डर के हजारों फना हुए। चमकी जो तेग डर के हजारों फना हुए। अहले गुरूर राहिए मुल्के बका हुए। किस दर्जा खूबसूरती से सर जुदा हुए। किस दर्जा खूबसूरती से सर जुदा हुए।
یہ بھی پتا چلا نہ کسی کو کہ کیا ہوئے. واہ 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 کیا ہوئے. یہ بھی یہ پتہ چلا کس درجہ خوبصورتی سے سر جدا ہوئے. یہ بھی پتا چلا نہ کسی کو کہ کیا ہوئے. میدان میں ظلم و جور کی کیا ابتری ہوئی. وہ سر اڑے کہ جن میں ہوا تھی بھری. بہت خوب بہت خوب بہت خوب. جس میں ہوا بھرے گی وہ اڑ جائے. بہت خوب. وہ سر اڑے کہ جن میں ہوا تھی بھری ہوئی. اور گھبرا کے ابن سعد پکارا یہ ایک بار. ہے سرکشان شام و عرب وقت گیر و دار. کھیلے ہوئے ہے جان پہ حیدر کی یادگار. ہے ساتھ مشق خوش ترائی سے ہوشیار. ہے ساتھ مشق خوش ترائی سے ہوشیار. عباس نامدار کو سب مل کے ٹوک لو. دریا بہت قریب ہے رستے کو روک لو. لیکن ہر آن بڑھتے جاتے ہیں عباس ذی حشم. کھائے ہوئے ہیں نصرت شبیر کی قسم. اور رکتا ہے ہاتھ اور نہ رہوار کے قدم. رکتا ہے ہاتھ اور نہ رہوار کے قدم. رستے کو صاف کرتی ہے شمشیر برق دم. جویا ہے فخر خضر جو آب حیات کا. ٹھہرا ہے انتظار میں پانی فرات. ٹھہرا ہے انتظار میں پانی فرات کا. اور وہ لڑ رہے تھے دین تھا جن کو اختلاف. اب یہاں دشمن کون ہے؟ وہ لڑ رہے تھے دین سے تھا جن کو اختلاف. اٹھ اٹھ کے کر رہی تھی جو شمشیر خوش غلاف. آیا تھا وقت حشر آیا تھا حشر وقت سے پہلے دم مصاف. لاشوں کے ڈھیر دشت میں تھے راستہ تھا صاف. ہاتھوں خوشی سے بڑھ گیا دل خوش صفات کا. وہ جنگ کی کہ کٹ گیا رستہ فرات کا. وہ جنگ کی کہ کٹ گیا رستہ فرات کا. اور عباس نامدار کی تھی کس غضب کی جنگ. تھی فوج روم و شام و حلب جان بر. درود پڑھیے. برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم. دیکھیے فرات پر آمد مولا کی کہ تھی ابتدا ظفر کی مسرت کی انتہا. تھی ابتدا ظفر کی مسرت کی انتہا. عباس نے دکھائی محبت کی انتہا. تھی دختر حسین سے الفت کی انتہا. تھا تشنگی کا زور قیامت کی انتہا. اور کرنا تھا حق وفا کا ادا حق شناس کو. دریا پہ آ کے بھول گیا اپنی دریا پہ آ کے بھول گیا اپنے پیاس کو. ہر کوشش ابن سعد کی بیکار ہو گئی. پیغام موت شیر کی تلوار ہو گئی. اور کچھ اتنی زور شور کی پیکار ہو گئی. اس پار کی جو فوج تھی اس پار ہو گئی. اس پار کی جو فوج تھی اس پار ہو گئی. اور روکا فرات پہ غازی نے جھوم کے. الیاس و خضر ہٹ گئے ہاتھوں کو چوم کے. الیاس و خضر ہٹ گئے ہاتھوں کو جوڑ کے.
اور اب جو بیت پیش کر رہا ہوں یہ اس مرثیے کا حاصل کلام بیت ہے کہ عباس نے جلال میں دیکھا ادھر ادھر، عباس نے جلال میں دیکھا ادھر ادھر، ساحل تھا صاف نہر پہ کی غور سے نظر، تھی یاد تشنگی یہ دل شاہ بحر و بر، اللہ بی بی سکینہ کی پیاس یاد آ گئی، تھی یاد تشنگی ہے دل شاہ بحر و بر، خود کس قدر ہی پیاس انہیں یہ نہ تھی خبر، اللہ خود کس قدر ہے پیاس انہیں یہ نہ تھی خبر، اور دریا سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی، پانی میں سامنے تھی سکینہ کھڑی، اللہ دریا سے اس لیے تھی نگاہیں لڑی ہوئی، پانی میں سامنے تھی سکینہ کھڑی، اللہ ہی کہاں پہ رنگ وفا راہوار، لائی کہاں پہ رنگ وفا راہوار کی، حد و قدم میں ختم ہوئی انتظار کی، پہچان کے مراد دلی کو سوار کی، حیرت جہاں کو ہے وہ ادا اختیار کی، انسان کا تھا فہم جو حیواں کی ذات میں، راہوار خود اتر گیا نہر فرات، رہوار خود اتر گیا نہر فرات میں، اور اب ہوا کیا کہ کھولی علم سے مشک دہانے کو وا کیا۔ ہر شاعر نے یہ منظر بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے مشک میں پانی بھرا جا رہا ہے، لیکن جس خوبصورتی سے میں نے یہ بندشیں اس مرثیہ مہذب میں دیکھی ہیں، ملاحظہ فرمائیے کہ کھولی علم سے مشک دہانے کو وا کیا، تسمہ جو تھا بندھا ہوا اس کو جدا کیا، لا کے قریب آب کہ شکر خدا کیا، آواز دی وفا نے میرا حق ادا کیا، اور مشکیزے میں سمانے کو بےتاب ہو گئی، نہر فرات ماہیے بے آب ہو گئی، مشکیزے میں سمانے کو بےتاب ہو گئی، نہر فرات ماہیے بے آب ہو گئی، اور کیا منظر ہے کہ ہر قطرہ چاہتا تھا کہ میں مشک میں سماؤں، ہر قطرہ چاہتا تھا کہ میں مشک میں سماؤں، حسرت یہ تھی کہ خیمہ سبت نبی میں جاؤں، آج آبرو کیوں کوثر و تسنیم کی بڑھاؤں، جو پیاس امتحان کی ہے میں اسے بجھاؤں، عباس نامدار کا وعدہ وفا کروں، ارے پانی پیے سکینہ میں شکر خدا، قطرہ آپ کی زبانی ہے بیان، پانی پیے سکینہ میں شکر خدا کروں، اور پانی پہ تھے جھکے، مختلف انداز سے باندھا ہے اسی منظر کو، پانی پہ تھے جھکے ہوئے عباس نامدار، موجیں تڑپ تڑپ کے جو آتی تھی بار بار، بھرتی تھی مشک حشر تھا دریا میں آشکار، اللہ بھرتی تھی مشک حشر تھا دریا میں آشکار، منہ آئینے میں دیکھ رہا تھا وفا شعار، منہ آئینے میں دیکھ رہا تھا وفا شعار، اور دم میں ادائے حسن وفا کام کر گئی، بیت دیکھیے، دم میں ادائے حسن وفا، کیونکہ آئینے میں دیکھ رہے ہیں، پانی میں دیکھ رہے ہیں، دم میں ادائے حسن وفا کام کر گئی، آواز بھر کے مشک نے
خود دی میں بھر گئی. واہ 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 سبحان اللہ آواز بھر کے مشق نے خود دی میں بھر گئی. درود پڑھیے. اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجهم. برائے خوشنودی حضرت ابو طالب علیہ السلام و اولاد ابو طالب علیہ السلام بلند صلوات. اللهم صل على محمد محمد وعجل فرجهم. غازی نے اور دیکھیں کہ باندھا. اب مشق بھر گئی کہ دم میں ادائے حسن وفا کام کر گئی. آواز بھر کے مشق نے خود دی میں بھر گئی اور باندھا دہان مشق کا پیاسے نے ایک بار. باندھا دہانہ مشق کا پیاسے نے ایک بار. دل بڑھ گیا کہ ختم ہوئی حد انتظار. تھی تشنگی کے زور میں بھی صبر کی بہار. تھی تشنگی کے زور میں بھی صبر کی بہار. اور جوش خوشی میں نفس پہ تھا اتنا اختیار. جوش خوشی میں نفس پہ تھا اتنا اختیار. اور غازی کی مشق خشک جو پرآب ہو گئی. غازی کی مشق خشک جو پرآب ہو گئی. دی پیاس نے صدا کہ میں سیراب ہو گئی. دی پیاس نے صدا کہ میں سیراب. اور اب بس دیکھیں واپسی کا منظر کے پشتی پہ تھا دلیر کی اللہ کا کرم. کاندھے پہ رکھ کے خوش ہوئے عباس بحشم. پانی سوا تھا رتبے میں آب حیات کم. آواز دے رہے تھے یہی خضر دم بدم. اور مشکیزہ پرآب نہیں خوش صفات کا. مشکیزہ پرآب نہیں خوش صفات کا. عباس نے نکال لیا دل فرات کا. اللہ مشکیزہ پرآب نہیں خوش صفات کا. عباس نے نکال لیا دل فرات کا. اور جس وقت مشق بھر چکے عباس نے ایک نام. پینا تو کیا خیال بھی پینے کا تھا حرام. پینا تو کیا پینا تو کیا واہ واہ خیال بھی پینے کا تھا حرام. تھی مصلحت بھی وقت کی اور تھے بھی تشنا کام. جلدی بنایا دست مبارک کو شکل جام. عباس نامور کی ادا دل کو بھا گئی. سمٹی خوشی میں نہر تو چلو میں آ گئی. اللہ سمٹی خوشی میں نہر تو چلو میں آ گئی. واہ واہ واہ. زورے آتش دکھانے کا پیدا ہوا سوال. سیراب آب ہوں یہ نہ تھا بھول کے خیال. چلو میں آ کے بن گیا آئینہ جمال. آنے لگی وفا کے نظر صاف خد و خال. آنے لگے وفا کے نظر صاف خد و خال. رکھ لی نہ پی کے تشنا دہانی کی آبرو. ارے پیاسے نے کیا ڈبوئی ہے پانی کی آبرو. رکھ لی نہ پی کے تشنا دہانی کی آبرو. پیاسے نے کیا ڈبوئی ہے پانی کی آبرو. نازاں تھا اپنے صبر و تحمل پہ حق شناس. آگے بڑھی تھی حد تصور سے اس کی پیاس. منزل وفائے خاص کی تھی دور از قیاس. اور دریا پہ تشنا کام کے باقی رہے حواس. پھینکا یہی سمجھ کے ذریعہ حیات کا. کم میری تشنگی سے ہے پانی فرات کا. تشنگی سے ہے پانی. اب یہ مسلسل یہاں سے اس کی بندشیں ہیں. اور مجھے وقت کا بھی احساس ہے. مجھے نہیں پتا اس وقت کتنی بیداری باقی رہ گئی ہے سامعین میں. یہ 2-3 کے اندازہ ہو سکے.
اللہ برائے خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات واجل فرجہم. ماشاء اللہ. اور پھینکا یہی سمجھ کے ذریعہ حیات کا، کم میری تشنگی سے ہے پانی فرات کا. اور عباس کا جواب زمانے میں ہے کہاں، عباس کا جواب زمانے میں ہے کہاں، اور چلو میں بھر کے پھینک دیا آب بے گماں. ہر اہل دل ہے وصف میں غازی کی مدح خواں، دریا پہ اپنی پیاس کے جوہر کیے عیاں. اور باقی جو ذکر تشنا دہانی ہے آج تک، اللہ اکبر، باقی جو ذکر تشنا دہانی ہے آج تک، ارے نہر فرات شرم سے پانی ہے. نہر فرات شرم سے پانی ہے آج تک. کیا نہر فرات کیا کہ شرم سے پانی ہے آج تک. اور اب بس واپسی حضرت عباس کی کہ کیا آج شوکت خلف بو تراب ہے، کیا شان و شوکت ہے، کیا آج شوکت خلف بو تراب ہے. پانی میں عکس رش کے قمر آفتاب ہے. اللہ سبحان اللہ. کیا خوبصورت استعمال کیا ہے رش کے قمر اور آفتاب کا. پانی میں عکس رش کے قمر آفتاب ہے، اور زو میں کہیں کرن سے سوا موج آب ہے. زو میں کہیں کرن سے سوا موج آب ہے. ارے رخ کی چمک سے نجم سحر ہر حباب ہے. واہ 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 واہ. رخ کی چمک سے نجم سحر ہر حباب ہے. اور دریا بڑھا جو آپ کی تعظیم کے لیے، سبزہ اٹھا فرات کا تسلیم کے لیے. سبزہ اٹھا فرات کا تسلیم کے لیے. اور گردن تھپک کے گھوڑے کی بولا وہ نیک نام، گردن تھپک کے گھوڑے کی بولا وہ نیک نام. پی آب سرد تو ہے کئی دن سے تشنا کام. اللہ پی آب سرد تو ہے کئی دن سے تشنا کام. بولا زبان حال سے یہ اسب خوش خرام، پانی کیا ہے مجھ پہ وفا نے میری حرام. ارے بچوں کو شاہ کے نہ میسر اگر ہوا، ڈوبے گی آبرو جو یہ دہانا جو تر ہوا. ڈوبے گی آبرو یہ دہانا جو تر ہوا. رونے لگے یہ دیکھ کے عباس سے نیک نام، آواز دی یہ وقت نے اے عاشق امام. دنیا کہے گی فرد تھا رہوار خوش خرام، پانی سے منہ کو پھیر لیا گو تھا تشنا کام. ارے عباس کی آتش اثر اپنا دکھا گئی، ایک بے زباں میں قوت احساس. عباس کی آتش اثر اپنا دکھا گئی، ایک بے زباں میں قوت احساس آ گئی. وہ تشنگی تھی خلق میں جس کا نہ تھا جواب، روح وفا تھا پیکر فرزند بو تراب. تھی ہر ادائے حضرت عباس انتخاب، نہر فرات ان کی نگاہوں میں تھی سراب. پہنچے تو دل سے عزم وفا کا کیے ہوئے، اور پلٹے تو بحر صبر کا پانی پیے. پہنچے تو دل سے وفا کا کیے ہوئے، اور نہر سے پلٹے تو بحر صبر کا
पानी पानी पिए पिए हुए, अल्लाह। सब तश्ना काम उठ गए, पानी नहीं मिला। सब तश्ना काम उठ गए, पानी नहीं मिला, कहने को रह गई ये कहानी, नहीं मिला। अरे दरिया के सामने थी रवानी, नहीं मिला कतरा भी वक्त तश्ना दहानी, नहीं मिला। प्यासे पलट पड़े नदमे वापसी पिया, उनको शरफ ये है कि मिला और नहीं पिया। दिल से फिदा थे बात शहे खुश सिफात पर, शबीर भी निसार थे इस नेक जात पर, बाकी है बाद मर्ग असर कायनात पर, इस वक्त भी है शेर का कब्जा रात पर, बेशक बेशक इस वक्त भी है। मौला इंशाल्लाह हम सबको वो ज़ियारत नसीब फरमाए कि किस तरह सरदाब में कब्र अबुल फजल अब्बास के गिर्द आज भी आबे फुरात इलाही आमीन, इलाही आमीन। बाकी है बाद मर्ग असर कायनात पर, इस वक्त भी है शेर का कब्जा और एक तश्ना काम इमाम से हाशा न उठ सका, इतना वफा का वजन था लाशा न उठ सका। अल्लाह अकबर। एक तश्ना काम इमाम से हाशा न उठ सका, इतना वफा का वजन था लाशा न उठ सका। और रोके हुए थे राह गज़नफर की नाबकार, घोड़ा बढ़ा बढ़ा के झपटते थे बार बार, जल्दी थी एक आन ठहरना था नागवार, हैबत थी रुख से हैदरे सफदर की आश्कार, था हाथ में निशान ने रिसालत लिए हुए, प्यासे के दोष पर थे। अल्लाह अकबर। थे हाथ में निशाने रिसालत लिए हुए, प्यासी के दोष पर थे अमानत लिए। और जो दूर थे वो कह रहे थे बानिए सितम, देखो वो जा रहा है लचकता हुआ अलम, वो बढ़ते जा रहे हैं अलमदार जी हशम, तलवार रुक रही है न रहवार के कदम, आबे हयात तश्ना दहानी भरे हुए, अरे जाता है शेर मश्क में पानी भरे हुए। और जा क्यों रहे थे? इसलिए कि आवाज दे रहा था सकीना का इंतजार। अल्लाह आवाज दे रहा था सकीना का इंतजार, अरे जल्दी कदम बढ़ाइए। अब्बास से नामदार करते थे झूम झूम के हमले, जो बार बार हिलती थी मश्क मश्क में पानी था बेकरार, होती थी जंग यूं सिपाही बदनेहाद से, मिलती थी हद दिमाग की हद जिहाद, मिलती थी हद दिफा की हद जिहाद से। और इस हालत में जबकि गाजी जा रहे हैं और जाता था रूह में आशिके शाहनशाहे, जाता था रो में आशिके शहनशाहे ज़मा, रहवार कुछ ख्याल से भी तेज था रवा, था जो खिलाफ मकसदे सुल्तान दो जहां। मोहलत हमी पे चल गई, अरे मोहलत मिली तो चल गई तलवार ना कहां, तश्ना लबों का बन में मुकद्दर पलट गया, अरे जिसमें अली का जोर था वो हाथ कट गया, जिसमें अली का जोर था वो हाथ कट गया। जल्दी से बाएं हाथ में ली तेज दम,
جلدی سے بائیں ہاتھ میں لی تیغ بر قدم فوارہ خون کا جو چھٹا ہو گیا ستم بڑھتی گئی ارادے کی قوت قدم قدم اور ڈلنے کا زور بڑھ گیا. اللہ اکبر. حملے کا زور بڑھ گیا ہمت ہوئی نہ کم کہتے تھے سب کے مارکا ایسا پڑا نہیں اب تک تو بھائی اب تک تو بائیں ہاتھ سے کوئی لڑا نہیں. ناگا بائیں ہاتھ پہ بھی آ گیا زوال. تلوار ایک شخی کی چلی برق کی مثال اور دستے یسار کٹ کے گراجی ہوا نڈال. ارے مجبوریوں میں گر گیا بڑھتا ہوا جلال. اب دیکھیے بیت کہ جلتی زمین پہ ہاتھ جو ہو کے قلم گرے اب تک اٹھائے ہیں سب وہ علم گرا. ارے جلتی زمین پہ ہاتھ جو ہو کے قلم گرا اب تک جسے اٹھاتے ہیں سب وہ علم گرا. ہیبت تھی ان حدوں کہ اللہ کی پناہ حالت تھی ڈر سے ہر ستم ایجاد کی تباہ کرتے تھے جس پہ غیظ میں ڈوبی ہوئی نگاہ. پچھلے قدم وہ خوف سے ہٹتا تھا کی نہ خواہ حملے کا تھا خیال جو اس تشنا کام کو زورے نظر سے روک دیا فوج شام. اللہ زورے نظر سے روک دیا فوج شام کو. اب دیکھیے عباس یہاں مناجات کر رہے ہیں. شانوں کو دیکھتا تھا بس دیاس خوش نظر کرتا تھا مڑ کے مشکے سکینہ پہ بھی نظر. جس وقت مل کے تیر چلاتی تھی فوج شر کرتے تھے حق سے عرض یہ عباس نامور پیاسوں کی زندگی کی ضمانت لیے ہوئے. ارے مالک میں جا رہا ہوں امانت لیے. مالک میں جا رہا ہوں امانت لیے ہوئے اور بڑھ کے گھٹا نہ جنگ میں دریا جلال کا. فوج کثیر سے نہ پھرا رخ خیال کا. ناگاہ ایک تیر جو تھا 3 بھال کا جو آئینہ تھا جور و ستم کے کمال کا. وہ داستان ظلم یزیدی کی کہہ گیا یوں مشق پہ پڑا کہ تمام بہ گیا. اللہ یوں مشق پہ پڑا کہ تمام بہ گیا. اب آپ بہنے کے بعد کیا رہ گیا غازی کی زندگی میں؟ دیکھیے کہ پانی بہا تو غیر ہوا حال شیر کا. دل کے تمام ارادوں کا نقشہ بدل گیا. ارے دریا بڑھا جو یاس کا دل ڈوبنے لگا. رخ کر کے سوئے چرخ یہ عباس نے کہا سب آب بہ کے ختم میرا کام کر گیا. مالک میری حیات کا پیمانہ بھر گیا. مالک میری حیات کا پیمانہ بھر گیا. اور جتنے بھی غم تھے سب سے بڑا دل پہ تھا یہ غم. پانی میں تھی لگی ہوئی جانے وفا بہم. تلوار تھی زمین پہ ادھر اس طرف علم. ارے ارمان مٹ کے ہو گئے تھے خاک پر بہم. اور مجبور وقت شاہ کا غمخوار رک گیا. مالک کا قصد دیکھ کے رہوار رک گیا. مالک کا قصد دیکھ کے رہوار رک گیا. ارے گویا غضب گویا ہوا غضب
میں شقی سے یہ شیر نر، اس وقت مجھ سے جنگ کو آیا ہے خیر اثر، جب ہاتھ کر چکا ایک شخص آیا ہے اس وقت عباس کے پاس کہ لشکر میں ایک عمرو کا ثانی تھا پہلوان، کہنے لگا یہ بڑھ کے شقی اے علی کی جان، تم تو بڑے دلیر ہو اے فخر خاندان، 2 روز بے کسی میں شجاعت کا امتحان، گرزے گراں کو دوش کی زینت کیے ہوئے، آیا ہوں تم سے جنگ کی حسرت لیے ہوئے۔ عباس کا جواب دیکھیں، گویا ہوا غضب میں شقی سے یہ شیر نر، اس وقت مجھ پہ جنگ کو آیا ہے خیرہ سر، جب ہاتھ کر چکا میں نچھاور حسین پر، فرما کے یہ کٹے ہوئے شانوں پہ کی نظر، وہ وقت یاد آ گیا جب دونوں ہاتھ تھے، دونوں رفیق جنگ و جدل ساتھ ساتھ تھے۔ یہ سن کے گرز اٹھا کے اب دیکھیے نزول غازی کے منظر دیکھیے گا، فرض سے زمین پر یہ سن کے گرز اٹھا کے بڑھا بانیے ستم، تاکا ستم شعار دے فرقے وفا شیم، اللہ ری شجاعت عباس زی حشم، سر پر گرا پہاڑ مگر سر ہوا نہ خم، لغزش ہوئی ذرا بنا پائے سے بات کو، حسرت سے دیکھنے لگے مڑ کے فرات کو، شق ہو گیا جو فرق علمدار نامدار، ارے چادر لہو کی رخ پہ گری، آ کے ایک بار جھوما فرس پہ حیدر صفدر کا یادگار، جھکنے لگا زمین کی طرف شہ کا غم گسار، نزدیک جوڑ تھے جو بہم دیکھنے لگے، سوئے دلیر اہل ستم دیکھنے لگے۔ اب دیکھیے بیت مصائب یہاں پہ ختم ہیں اس بند کے اندر، ارے گرنے کی بے کسی پہ زمانے کی تھی نظر، اب یہ غازی گرتا کیسے ہے، گھبرا کے دیکھتے تھے ادھر اور کبھی ادھر، رہ کے سوچتے تھے یہ عباس نامور بے دست ہوں، گروں تو میں کیوں کر زمین پر، ارے ناگا فرش خاک پہ وہ خوش عمل گرا، کل بار جسم فرق تھا، کل بار جسم فرق پہ تھا، منہ کے بل گرا، کل بار جسم فرق پہ تھا، منہ کے بل گرا، فرزند بودراب جو تھا شیر خشمگی، اٹھانا غم کا بار، لرزنے لگی زمین، آنکھیں تھی سوئے چرخ تو دل تھا شوئے یدی، خود با وفا کہیں پہ تھا اور ہاتھ تھے کہیں، ندی لہو کی فرقے مبارک سے بہ گئی، زور سے گرے کہ زمین ہل گئی۔ چند بن اور مصائب کے بیان فرما دوں، چھوڑتے ہوئے یوں خاک پر گرے کہ لرزنے لگی زمین، حلقہ بنا کے پاس کھڑے ہو گئے لئیں، اٹھنے کا قصد کرتا تھا جب خیر خشمگی، ارے نیزوں سے روکتے تھے ستمگار بد یقین، یا مایوسیوں کے اشک ڈبکتے تھے خاک پر، ارے سر کو اٹھا اٹھا کے پٹکتے تھے۔ اللہ آواز تھی کہ شہ ابرار آئیے، اے بے کسی میں کل کے مددگار،
آئیے اے جانو روح حیدر کرار، آئیے باقی ہے دل میں حسرت دیدار، آئیے ارے منظور دیکھنا تھا شہ مشرقین کو، اس واسطے جری نے پکارا حسین۔ آواز سن کے ہو گئے بے چین شاہدی، فرمایا میرے ساتھ کوئی ہو چلے وہی، میرے حواس کھو گئے قابو میں دل نہیں، ارے گھوڑے سے رن میں گر گئے عباس سے محجبی، میری کمر میں درد ہے بس میں قدم نہیں، کیوں کر چلوں کہ راستہ چلنے کا دم نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلنے میں لڑکھڑاتے تھے جب شاہ کے قدم، چلنے میں لڑکھڑاتے تھے جب شاہ کے قدم، بازو کو تھامتے تھے فرشتے بصد علم، کس یاد سے یہ کہتے تھے شہنشاہ امم، اے لوگو یہ سمجھ لو کہ اب وہ نہیں ہے ہم، پہنچا دو ہم کو حق کے فدائی کی لاش پر، کہہ دو کہ بھائی آتا ہے بھائی کی لاش۔ بھائی اللہ اکبر۔ اور اب پہنچنے کے بعد دیکھا ہے ابو الفضل عباس غش میں ہیں، پہنچے جو دوڑتے ہوئے شاہ فلک وقار، ڈر ڈر کے دور ہٹتے تھے جتنے تھے نابکار، بیٹھے قریب حضرت عباس نامدار، زانو پہ سر کو رکھ کے پکارے بحال زار، ارے بیٹے کے ساتھ داد محبت کی پا گئے عباس، آنکھیں کھول کے دیکھو ہمارے۔ ابا کہنے لگے یہ حضرت عباس کیا کروں، آنکھوں میں میری خون ہے کس طرح وا کروں، پیوست ہے جو تیر وہ کیوں کر جدا کروں، کیسے زیارت رخ شاہ خدا کروں، کھچتی ہے روح قلب کی حالت عجیب ہے، رخصت حضور سے ہوں یہ ساتھ قریب۔ عباس سے یہ سنتے ہی شاہ انام نے تیرے ستم کو آنکھ سے کھینچا، امام نے دامن سے خون پاک کیا، تشنا کام نے آنکھوں کو آنکھوں سے کیا جو ہے آنکھوں کو وا کیا، جو وہی نیک نام نے سر ویک سکا، نہ زانوے جانے بطول سے، ارے رخصت کس سیاحت سے کہا یہ شبی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور کہنے لگے یہ حضرت عباس سے با وفا، جاتا ہوں میں جان سے سوئے عالم بقا، ہے یہ علم نہ حق غلامی ادا کیا، میرے حضور بخش دے سلطان کربلا، جو ولولے تھے وعدہ وفائی کے گھٹ گئے، ارے کیوں کر میں جوڑوں ہاتھ میرے تھے وہ کٹ گئے، ارے رونے لگے یہ سن کے شہنشاہ مشرقین، تھی بے کسی کے دور میں زہرا کے نور عین، بیتاب دل جگر تھے نہ تھا ایک دم کو چین، کہنے لگے یہ حضرت عباس سے حسین، شکوا یہی ہے دل کو میری توڑ کے چلے، ارے افسوس دشمنوں میں مجھے چھوڑ کے چلے۔
अरे तुम भाई मुझको कह के पुकारो तो एक बार, तुम हो जहां में है दरे सफदर की यादगार, तुम तो हो मेरे कुव्वते बाजू वफाशियार, हसरत मेरी निकाल दो तुम पर हूं मैं निसार, जो चाहिए था हक का फिदाई नहीं का, आका कहा कभी कभी भाई नहीं कहा। बस आखिरी दो पन फरमाया कि अब्बास को था फुरकते शब्बीर का मलाल, हालत थी गैर आ चुका था वक्त इंतकाल, नागाह आफताबे वफा को हुआ जवाल, फरमाइशे हुसैन का था इस कदर ख्याल, भाई कहा तो फिर न कहा कुछ जबान से, अरे शर्म आ गई चले गए आखिर जहान से, शर्म आ गई चले गए आखिर जहान से। आखिरी बैत सुनिए, अरे यासीन पढ़ रहे थे अभी शाहे इंसो जहां, फिरने लगी हुसैन की जानिब को पुतलिया, खिंचने लगी जो रूह बदलने लगा जहां, अरे दावे की धुन में वादे की धुन में जानिबे कौसर हुए रवां, प्यासी की आखिरी वक्त अब्बास का, और इस बैत पे ये मजलिस मर्सिया तमाम, प्यासी की याद आ गई नक्शा बदल गया, हिचकी के साथ मुंह से सकीना निकल गई, हिचकी के साथ मुंह से सकीना निकल गई।